السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے دوہرا معیار، ڈبل سٹینڈرڈ۔ انسان کا ہر چیز میں ڈبل سٹینڈرڈ ہے، جس کے لیے اس کو ہر طرف دیکھیں کہ یہی مسئلہ ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ نے کلیئر کیا ہے، کیا تمہیں چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور اپنے نے یہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، بے شک تم بڑا بولتے ہو۔ تو انسان جو یہ کفار تھے اور یہ باقی ہے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن میں اللہ کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اب میں اس کو اپنے چھپاؤں، کیا کروں، یا زندہ دفن کر دوں، کیسے اس سے جان چھڑاؤں کہ یہ ساری عمر میرے اوپر روگ لگ جانا ہے۔ تو اپنے لیے جو ناپسند کرتا ہے وہ اللہ کے لیے وہ قرار دیتا ہے۔ تو کیونکہ یہ کفار مکہ یہ جو ہوتا ہے نا، ان کو جو ان کے بت تھے لات منات عزا اسی دیویاں قرار دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت 19 میں اور پھر 37 نمبر سورہ کی آیت 150 میں اللہ نے پوچھا کہ کیا جب یہ پیدا ہوئے تھے دیکھ رہے تھے کہ یہ عورتیں ہیں کہ لڑکے ہیں، وہ مرد ہیں یا عورتیں، کیا ہے ان کا جینڈر؟ تو یہ پتہ ہی نہیں، ان کو ایسے ٹیمیں لگاتے، اور یہ سارا ڈبل ہر معاملے میں اشارے پہ آپ توڑ کے نکل جائیں گے، دوسروں کو کھڑے رہیں۔ گھر میں دیکھیں، آپ کا جو دماد سے رویہ ہے، کیا وہ آپ کے بیٹے سے رویہ ہے؟ دماد اگر آپ کی بیٹی کو خوش رکھتا ہے، لے جاتا ہے، باقی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، جو کچھ ہے اس کا پوری طرح خیال رکھتا ہے، اس کے سرال میں اس کی سائڈ لیتا ہے، سارا کوئی علیحدہ گھر لے دیا، جو کچھ کر دیا، تو وہ کہیں گے جی بڑا اچھا بیٹا ہے، بڑا اچھا ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ اچھا۔ یہی کام آپ کا بیٹا کرے کہ جی میں نے علیحدہ گھر لینا ہے، کہ اس کا خیال رکھے، سب کچھ کہ جی ہے ہی چھوٹو ہے، یہ جو ہے نا رن مرید۔ وہی باتیں جو داماد کے لیے آپ پسند کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح بہو اور بیٹی میں فرق ہے۔ جب بہو ہے اس کو ہر بات میں تاڑنا ہے، اس کے والدین کو تاڑنا ہے، اور جہاں پہ آپ نے بیٹی بیائی ہے ان کے والدین آ جائیں، کیا عزتیں ہوتی ہے، کیا کھانے بن رہے ہیں، کیا خدمتیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بیٹے اور بہو میں، بیٹے اور داماد میں فرق کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں۔ اس طرح باقی رشتوں میں تو یہ جو فرق ہے، اور پھر جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں دیتے، اور جو دوسروں کو لیے ناپسند کرتے ہیں، ساتھ بات میں ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چل رہا، اس کے سزا ملنی ہے۔ تیسرا ہے جی عدلی حبت، یہ روز اصل سے چلا آ رہا ہے، ابھی بھی یہی کچھ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ یہ 94-95 آیت کو دیکھیں، مل کر دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا یہی اعتراض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان سے رہتے یہاں پر، تو ہم ضرور ان پر آسمانوں سے فرشتے رسول بنا کر اتارتے۔ تو انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو اس لیے انکار کرتے ہیں جو اس کے ہم عصر کے لوگ ہیں، کہ یہ ہم جیسا بشر ہے، اسی طرح کھاتا پیتا ہے، اسی طرح چلتا پھرتا ہے، اسی طرح شادی ہے، اسی طرح بچے، اسی طرح کاروبار ہے۔ تو جو ہم عصر لوگوں نے ان کے بوجہ بشریت، ان کی نبوت کا انکار کیا۔ بعد والوں نے جب نبی مان لیا تو بوجہ نبوت ان کی بشریت کا انکار کر دیا۔ ایک ہی سکے کے 2 رخ رہے ہیں۔ تو بشریت ہمیشہ یہ قبول رسالت میں مانے رہی ہے، اور یہ بار بار یہ چیزیں اس طرح آ رہی ہیں، سب نبی کے سب یہی کچھ ہوا ہے۔ تو انبیاء رسول کے مخالفین بشر ہونے کی وجہ سے اس کے ماننے سے انکار کرتے رہے ہیں، لیکن بعد کے لوگ فرط عقیدت سے نبی اور رسول ماننا تو بشریت کا انکار کر دیا۔ کسی نے خدا کا درجہ دے دیا، کسی نے خدا کا بیٹے کا کہا۔ جب وہ حضرت عیسیٰ تھے تو پھر تو سلیب پہ لے گئے، بندے نہیں تھے اتنے کہ چھڑا سکے، چند ساتھی تھے ان کے، تو اس وقت۔ لیکن بعد میں کیا جی اللہ کا بیٹا تھا، کسی نے کہا تھا وہ اللہ کر گیا اس میں۔ اور اللہ نے پھر یہ 95 میں کہا ہے کہ اگر زمین پر انسان آباد ہیں، لہٰذا رسول بھی انسان ہی ہونا چاہیے تاکہ عمل کر کے دکھا دے، کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے، حکم پر عمل کا طریقہ رسول بتاتا ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، لیکن نماز کا کیا طریقہ ہے، اس طرح روزہ، زکوٰۃ کیسے ادا کرنے، حج کیسے کرنا ہے، یہ سب طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ طریقہ پر عمل کرنے والا ویسا ہی ہونا چاہیے جس پر ایمان لانے والے انسان ہوں۔ اگر آگے کوئی فرشتہ ہوتا تو انسان تو کہتا ہے جی مکلف ہی نہیں، اسے تو نیند ہی نہیں آتی، اس کے تو ضرورتیں نہیں، اس کے تو یہ مسئلہ، اس کا یہ مسئلہ۔ تو اللہ نے کہا کہ جیسے چونکہ جنہوں نے عمل کرنا ہے ان کے لیے آگے چلنے والا بھی، ان کا نبی بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ رسول جو ہے وہ نازل شدہ احکام پر عمل کر کے دکھائے اور امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کرے۔ اگر وہ فرشتہ رسول ہوتا
اور وہ پیغام الہی تو پہنچا دیتا اور عمل بھی کرتا، مگر لوگ اعتراض کرتے یہ بشری کمزوریوں اور ضروریات سے مبرہ ہے، ہم اس کے طریقے پر عمل سے قاصر ہیں۔ یہ سورہ انعام میں بھی یہ بات آئی ہے، باقی جگہ بھی یہ بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اور یہ جو نور کا مسئلہ کھڑا ہوئے ہو نا، قرآن میں 64 نمبر سورہ تغابن اس کی آیت 8 میں اللہ نے کلیئر کیا ہے، اللہ نے یہ نازل کیا ہے، قرآن وہ نور ہے، رسول بشر ہے اور قرآن نور ہے۔ اور بشر کا یا سورہ کاف کی آیت 111 میں آخری آیت سے پہلے آ رہا ہے، تو اس میں دیکھیں آخری آیت میں کہ اللہ، اور بار بار آ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی زبان سے کہلوایا کہ میں کیا ہوں، میں بشر ہوں۔ یہ سورہ کاف کی آیت 110 ہے، اس میں کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں لیکن مجھ پر وہی آتی ہے۔ تو یہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ قوم کا پیدا کیا ہوا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ پہلے بشریت سے انکار کریں پھر عمل سے انکار کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔